اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں۔ ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، جڑ کے بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے۔ بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر، اسٹریم بن کے، لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی؟ یہ جو اوشن کا سپرے ہے، سپرے آف دی اوشن، ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی۔ لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا۔ کئی نظریات تھے۔ لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ، سمندر پہ، پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا۔ لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف، سمندر میں سیکریٹ پیسج، the great abyss known as the Tartarus at the time of Pluto۔ ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں، اسے کہتے تھے گریٹ ایبس ٹارٹرس۔ اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16ویں صدی تک۔ 18ویں صدی میں ڈیسکارٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا، اور 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was a source of water for the springs۔ یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگز کو پانی دیتے تھے۔ یہ تالاب، انڈر گراؤنڈ تالاب جو ہے، سپرنگز کو پانی دیتے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے، یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے، زمین پہ جو کریکس ہوتے ہیں اور سورسز کے ذریعے، کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے، اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے۔ It brings various colors of sown field۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہے، بہانے پہ قادر ہے۔ اللہ can store the water as well as drain it۔ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں، سورہ نمبر 86 چیپٹر 86 آیت نمبر 11 میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ، that heaven which returns، وہ آسمان جو واپس دیتا ہے۔ ایک معنی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ کی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے، الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھینک دیتا ہے اس طرف۔ اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے، واٹر ویپرائز ہوتا ہے، بادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں، We cause fecundating winds، ہم ہوا کے ذریعے
बादल को भोजल करते हैं। अरबी लफ्ज लवाकी लका से आता है, जिसका मानी है टू इम्प्रेग्नेट, टू फिकंडेट, बरआवर करना, बोझल करना। हवा बादल को पोलन ग्रेन्स के जरिए बोझल करती है, इट इम्प्रेग्नेट्स द क्लाउड। और दूसरी वजह है कि बादल जब आपस में मिलते हैं दे कंडेंस, उसके बाद पानी बरसता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में, 43 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के जरिए बादल को चलाते हैं, ले जाते हैं, जेंटली पुशेस द क्लाउड्स। फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के जरिए बादल को हिलाते हैं और ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में। उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्से में तकसीम करते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। कुरान मजीद में पानी के चक्कर के बारे में गहराई से जिक्र है, तफसील से जिक्र है कई जगह। सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57 में, सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 में, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 48 और 49 में, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 9 में, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 में, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5 में, सूरह कौफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9 और 10 में, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 to 70, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30, सूरह तारिक सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11। कई आयतें हैं कुरान मजीद में जो तफसील के साथ जिक्र करते हैं पानी के चक्कर के बारे में। सिर्फ पानी के चक्कर के बारे में अगर जिक्र करे घंटों तक तकरीर दे सकते हैं, सिर्फ कुरान मजीद में पानी के चक्कर का जिक्र। अब हम तस्करा करेंगे अर्जियात के बारे में, जियोलॉजी। आज माहिरीन अर्जियात, जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जमीन का रेडियस निस्फ कतर, रेडियस उर्दू में कहते हैं निस्फ कतर, वो तकरीबन 3750 मील है। और जो अंदरूनी हिस्सा है जमीन का वो सयाल है, लिक्विड है, हॉट लिक्विड, गर्म सयाल, और इसमें कोई जानदार चीज जी नहीं सकती। लेकिन ऊपर का हिस्सा है वो सॉलिड है, वो ठोस है। और ऊपर जो सुपरफिशियल अर्थ क्रस्ट है, जमीन की सतह, अर्थ क्रस्ट, ये बहुत पतली है, तकरीबन 1 से 30 मील पतली, सिर्फ 1% से कम। और बहुत से इम्कान है कि ये जमीन की सतह हिल जाएंगी, अर्थ क्रस्ट विल शेक। आज साइंसदान ये कहते हैं ड्यू टू द फोल्डिंग फिनोमेना इट गिव्स राइज टू माउंटेन रेंजेस। एक फोल्डिंग फिनोमेना है जिससे पहाड़ पैदा होते हैं, और इस पहाड़ के वजह से जमीन की सतह को इस्तेकाम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, सूरह नंबर 78 आयत नंबर 6 और 7 में, हमने जमीन बिछाई है बल जिबाला औतादा, और पहाड़ को औताद जैसा बनाया है। औताद अरबी में कहते हैं खूंटे को, टेंट पेग्स, स्टेक्स में हो। और हम जानते हैं जब टेंट पेग को जमीन में हम डालते हैं, जब खूंटे को जमीन में डालते हैं तो अक्सर हिस्सा जमीन के नीचे गड़ जाता है, ऊपरी हिस्सा बहुत कम रहता है, 10% से कम। जिस तरीके से आइसबर्ग पानी में, बर्फ का गोला आइसबर्ग, तो पानी में देखते हैं सिर्फ 10% पानी के ऊपर है, 90% से ज्यादा पानी के नीचे। उसी तरीके से पहाड़, जो ऊपरी हिस्सा हम पहाड़ का देखते हैं वो खूंटे जैसा है, मैखो जैसा है, टेंट पेग जैसा है। ऊपर का हिस्सा बहुत छोटा है, अक्सर तकरीबन 90% जमीन के नीचे है। और इसकी वजह है कि जमीन को इस्तेकाम, स्टेबिलिटी देता है।
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے. We have placed on the earth mountain standing firm. زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے. ارضیات میں جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین. اور اس کے ایک لیکھک ون آف دا آتھرس، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے. ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپ، اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ. اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسدان نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں. اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ. عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ. جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی. قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ. قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ یبغیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا. کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزخ ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے. مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے. آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں، جو پروفیسر ہے، جو یو ایس اے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان there is a transitional homogenizing area، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ. آج جو سائنس نے جانا
قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ. یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا. دے میٹ بٹ دے ڈو ناٹ مکس. اور سب سے بہترین مثال جو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں ان دا سدرن پارٹ ان دا کیپ ایریا دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے. ہم دیکھ سکتے, ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. یہ مثال ہم ایجپٹ مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی. ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں. اور سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے. گلف سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں, نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹورڈ دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ, پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹورڈ دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ. ہزاروں میل بہتی ہے, دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے, دے آر سپریٹ, ڈسٹنکٹ. اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتا چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا. اس کی حرارت, اس کی ٹیمپریچر بھی ڈفرینٹ ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی. کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی سورہ نور کی, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40, اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس. پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بحر میں. ہی واز اے مرین جیولوجسٹ. اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا, موج پر موج, لہر پہ لہر, اس کے اوپر بادل, جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے, یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے. اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا. سینکڑوں سال پہلے, 100-200 سال پہلے جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا, اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے, بنا کوئی ایکوپمنٹ کے, تو انسان مر جائے گا. آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے, ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے. سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے, روشنی کی کرن, تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے, وپ گیور, وائلٹ, انڈیگو, بلو, گرین, یلو, اورنج اور ریڈ. وائلٹ, انڈیگو, بیگنی, بلو, نیلا, گرین, ہرا, یلو, پیلا, اورنج, نارنگی, ریڈ, لال. سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان اگر پانی میں 30 میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے, اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا. 30 سے 50 میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ. 50 سے 100 میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ. 100 سے 200 میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ, اور 200 میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ, اور اس کے نیچے پورا اندھیرا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے
انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت، انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا میں نہیں مانتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نہیں مانتے، انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرا پہ اندھیرا، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل۔ دوسری وجہ اندھیرے کی ہے، پروفیسر دگا راؤ کہتے ہیں، وہ ہے بادل۔ جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے بادل کے نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرا، اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے، کئی بار جو سمندر کے اوپر لہریں ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو لائٹ ریز، جو روشنی کی کرن ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے۔ ان قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر۔ اس کی کیا معنی؟ لہر پہ لہر۔ ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے، لیکن سن 1900 میں ہمیں پتا لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے، اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز، اندرونی لہر، جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سپرفیشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے۔ یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری سے اور اندرونی حصے میں۔ اوپری حصہ سپرفیشل پارٹ از لٹ اپ اینڈ وارم، گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے۔ جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ انٹرنل ویوز، اندرونی لہر ہمیں پتا چلی تقریباً 110 سال پہلے۔ قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر، یعنی اندرونی لہر کے اوپر ہے سپرفیشل ویوز۔ اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے۔ ڈیو ٹو کیمیکل ریئیکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں۔ پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، اور پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے علم حیاتیات، بائیولوجی کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جس آیت کی تلاوت کی میں نے اس تقریر کے پہلے، اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے ریگستان میں جہاں پانی کی قلت تھی، وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی۔ کون اسے مان سکتا تھا اس وقت؟ آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے، اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم جس میں 80% پانی ہے، اور ہر لیونگ آرگینزم میں 50 سے 90% پانی ہے، اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے علم نباتات کا۔ نباتات کے معنی ہے باٹنی۔ ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر۔ یہ حال ہی میں جب سائنس ترقی کیا ہمیں پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مؤنث ہے، جنس ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں، آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے، مؤنث اور مذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں 2 اور 2۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی۔ تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے، ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی۔ مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے، فینومینا آف الیکٹریسٹی، اس میں بھی جوڑے ہے،
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 36 में, हर चीज जो जमीन से पैदा होती है, हर इंसान को हमने जोड़े में बनाया है, और जो चीज इंसान जानते हैं और नहीं जानते हैं उसको भी हमने जोड़े में बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सब चीज जोड़े में बनाई। अब हम जिक्र